بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں مصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ سامعین کرام، آج دل ہون کینسر ہو رہے ہیں، کچھ ہمارے اپنے، کچھ ہمارے وجود کے حصے جس پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ایک المیہ بن گیا، اور دوسرا بین الاقوامی خبروں میں جس طرح ایران پہ اسرائیل کی تبڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں اور ایران بھی جوابی حملے کروا رہے ہیں، تو یہ ایک المیہ یہ بن گیا۔ جبکہ دوسری طرف ہمارے حکومت، ہمارے لا انفورسمنٹ والے جو ادارے، وہ بھی آئے روز یہ باتیں ہو رہی ہے کہ وہ بھی دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ آیا یہ کیا وجہ؟ اس پہ مختصراً بات کریں گے، لیکن سب بھائیوں سے ابھی مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، اگر دل کرے تو ایک اچھی سی کمنٹس بھی دیا کرے، کیونکہ آپ لوگ کی کمنٹس، آپ لوگ کی رائے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ چیزیں آگے پروسیڈ کرتی ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر کی۔ سامعین کرام، شوکت میر جو ہے ایکشن کمیٹی کا سربراہ تھا، اس کا ایک بیان آیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں ویسے بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر الزامات لگایا جا رہے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے آرمی کے، اپنے اداروں کے اور اپنے آئین کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے چند مطالبات ہیں، اور جو جائز مطالبات ہیں، کہ یہ جو 12 سیٹیں مہاجرین کی ہے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک شبہ یہی ہے کہ آئے روز رجیم چینج کی جاتی ہے، جو ہمارے لوگوں کی حقوق ہے وہ حقوق پوری نہیں ہوتی۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس میں سارے تقریباً پنجاب سے لوگ، یہ 12 سیٹوں پہ ریزرو بندے پنجاب سے لگائی جاتی ہیں، اور پھر ان کا شکوہ ہے کہ ادارے ان کی وجہ سے رجیم چینج کر لیتے اور ہمارے جو حق ہے وہ ہمیں نہیں ملتے، تو لہٰذا یہ ختم کی جائے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کی تو ایک تو آفیسز بند کی گئی، ان کی تنظیم کو کالعدم قرار دیا گیا، جبکہ کچھ ان پہ پنجاب کی طرف سے تیر برسا رہے، تنقید کر رہے۔ کوئی کہتا ہے کہ الیکشن میں کھڑے ہو جاتے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کر لیتے، کوئی کہتا ہے کہ وہ کر لیتے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ آیا وہ ہم سے متنفر کیوں ہو رہے؟ آیا ان کے مطالبات اتنے خارش ہے، اتنے سخت ہے، یا اتنے نہ ماننے والی چیزیں کہ ان کو ہم بٹھا کے ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، ان کے دل جوئی نہیں کر سکتے؟ اب ایک طرف آزاد کشمیر میں رات کے اندھیرے میں خبریں آ رہی ہے کہ کافی لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، بہت سے لوگوں کو پکڑا گیا ہے۔ اب وہاں تو ایک انٹرنیٹ کا ایکسس نہیں ہے، ایک تو فون کا ایکسس نہیں ہے۔ اب جب نیٹ کھلے گا، جب فون پہ نیٹ ورکنگ آئے گی، تو بہت سے چیزیں سامنے آئے گی، اور اس ٹائم پر ہم ملامت ہوں گے کہ آیا یہ کیا ہوا۔ جبکہ وہ اوورسیز جو کشمیری ہے، وہ بھی اس چیز پہ زور دے رہے کہ یہ بات افہام و تفہیم سے حل ہو جائے۔ پاکستانی لوگ بھی اس بات پہ زور دے رہے کہ یہ بات افہام و تفہیم سے حل ہو جائے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ نہ یہ بات حل ہو رہی ہے، اور نہ اس میدان کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب سامعین کرام، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر انٹرنیشنل حدود میں بھی بہت تباہی مچی ہوئی ہے۔ ایران پہ اسرائیل کے تباہ توڑ حملے ہو رہے، جبکہ رات کو ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم ایران کے مذاکرات کے بہت نزدیک ہیں، لیکن عین وقت میں اسی ٹائم ایران پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اب ایران جوابی حملہ کر لیتا ہے اور اسرائیل کی شہروں کو نشانہ بنا لیتے، جبکہ دوسری طرف لبنان سے بھی اسرائیل پہ حملے سٹارٹ ہو جاتے، اور وہاں کے جو حوثی ہیں وہ بھی اسرائیل پہ حملے کر لیتے۔ اب بات یہی ہے کہ پاسداران انقلاب کا بیان آ گیا
کہ یہ حملے اس ٹائم تک نہیں رکے گی جب تک لبنان پہ حملے ختم نہیں ہوتے، جبکہ ایران کی طرف سے صاف انکار آ گیا ہے کہ اب کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوگا، ٹرمپ پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو چائنا بھی شمالی کوریا میں وزٹ پہ گیا ہے اور وہاں ان کا پرتپاک استقبال کی تیاری ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے، جبکہ اس کا بیان بھی آ گیا شی جن پنگ کا کہ ایران کے خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ ایک طرف ایران نے اپنے ہرمز کو بند بھی کیا ہے اور دوسری طرف باب ہندب بھی بند کر دیا گیا۔ اب بات یہی ہے کہ ایک دم یہ پیٹرول کی جو پرائس ہے یہ آسمان کو چھو جائے گی، لیکن نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوگا، پورے دنیا میں نقصان پاکستان کا ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ ہلکی سی بات پہ بھی پاکستان کے لوگوں کی خون نچوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو ریلیف دیا گیا تھا اس میں 20 روپے 24 روپے لیوی میں ایڈ کر کے صرف اور صرف میرے اور آپ کے لیے 4 روپے ریلیف مہیا کی گئی ہے۔ بے روزگاری پاکستان میں، ناانصافی پاکستان میں، بدامنی پاکستان میں، چور چاکے پاکستان میں، اور جب پولیٹیشین یا سیاستدان کسی ٹیبل پہ یا ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہے، پاکستان اوپر جا رہے، پاکستان ٹیک اپ کر رہے ہیں، جبکہ ہماری تجارتی خسارہ اور ہمارے ایکسپورٹ امپورٹ میں 50% فرق ہے۔ اگر 10 روپے کی چیزیں ہم بیچتے ہیں تو 20 روپے کی چیزیں باہر سے منگوا لیتے ہیں، کیونکہ کاروبار لوگ بند کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں پہلے جا چکی ہے، اب مزید جانے کے لیے ہیں۔ ہمارے پیسے اربوں سے زیادہ، 1 ارب وزیر داخلہ بقول وزیر داخلہ کے وہ باہر جا چکے۔ تو پاکستان میں بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، اور کسی ٹائم اللہ نہ کرے کہ کسی ٹائم بھی کوئی ایسا لاوا پک جائے اور پاکستان کے حالات مزید خراب ہو جائے۔ ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہم کس رخ تک لے کے جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ کشمیریوں کی بات سن لی جائے، ان کی دلجوئی کی جائے، اور پاکستان میں جو سیاست ٹولے ایک دوسرے سے پریشان، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، ان کو بٹھا کے ایک قانونی طریقے سے ایک حکومت بنائی جائے اور پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائے۔ سامعین کرام، یہ کچھ خبریں تھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے۔ نیکسٹ ولاگ میں کچھ اہم خبریں آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا، اس ٹائم تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔